والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم والمطلقات اور مطلقہ عورتیں جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے یتربصن انتظار میں رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء تین حیض تین ماہواری ولا یحل لہن اور حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے ان یکتمنا یہ کہ وہ چھپائیں وہ چیز ما خلق اللہ فی ارحامہن جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے ان کے رحموں میں ان کی بچہ دانیوں میں ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر وبعولتہن اور ان عورتوں کے شوہر احق زیادہ حق رکھتے ہیں بردہن ان عورتوں کو واپس کرنے کا فی ذالک اس عدت کے دوران ان ارادو اصلاحا اگر وہ ارادہ کرے اصلاح کا بہتری کا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان عورتوں کے لیے حق ہیں مثل اس کے جو حق عورتوں پر ہیں بالمعروف اچھے طریقے پر وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ اور مردوں کے لیے عورتوں پر ایک گنا فضیلت ہے واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے۔ طلاق کے مسائل یہاں سے ذکر ہو گئے، یہ کافی پورے بلکہ ایک رکوع کے اندر اللہ نے مسلسل طلاق کے مسائل کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں یہاں پر تو عدت کا مسئلہ ہے، کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یا کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، دونوں کو عدت گزارنی پڑتی ہے۔ شوہر کا انتقال ہو جائے جب وہ عدت گزارتی ہے اس کو کہتے ہیں عدت وفات، وفات کی عدت۔ اور اگر عورت کو طلاق ہو جاتی ہے جب وہ عدت گزارتی ہے اس کو کہتے ہیں عدت طلاق۔ عدت طلاق اور عدت وفات، ایک کا ذکر یہاں کیا ہے عدت طلاق کا، پھر آگے سورہ احزاب کے اندر کیا ہے اور سورہ طلاق کے اندر 28ویں پارے میں کیا ہے عدتوں کا۔ مختلف قسم کی عدت طلاق مختلف ہے، جیسے یہاں پر 3 حیض کا ذکر ہے۔ اگر عورت کو ماہواری آتی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، امید سے نہیں ہے، تو اس کی عدت ہے 3 ماہواری، 3 حیض۔ اور اگر عورت کو ماہواری نہیں آتی ہے، اس کو یہ مطلب بیماری ہے، یہ بیماری کہلاتی ہے، اس لیے بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا، پھر تو اگر ماہواری نہیں آتی طلاق ہو جاتی ہے، اس کی عدت 3 مہینے اسلامی تاریخ کے حساب سے۔ اور اگر عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، امید سے ہے، تو اس کی عدت ہے وضع حمل، جس دن بچہ پیدا ہو جائے۔ یہ 3 قسم کی عدتیں ہیں، یا 3 ماہواری ہے اگر اس کو ماہواری آتی ہے، یا پھر 3 مہینے ہے اگر ماہواری نہیں آتی، اور اگر پیٹ میں بچہ ہے تو جس دن بچہ پیدا ہو جائے، چاہے وہ 2 دن کے بعد پیدا ہو، چاہے وہ 2 مہینے کے بعد پیدا ہو، چاہے وہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہو۔ اگر طلاق ہو گئی تو طلاق کے بعد امید سے ہے تو جس دن بچہ پیدا ہوگا وہ آزاد ہو جائے گی یہ۔ اور عدت وفات میں 2 ہے، 4 مہینے 10 دن اس کو یہاں ذکر کیا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا، امید سے نہیں ہے، پیٹ میں بچہ نہیں ہے،
تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے، اور اگر وہ امید سے ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ تو یہاں پر اس عدت کا ذکر کیا کہ اگر عورت کو ماہواری آتی ہے تو اس کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض ہے، اس کا ذکر یہاں فرمایا ہے۔ فرمایا والمطلقات، اور مطلقہ عورتیں، وہ عورتیں جن کو طلاق ہو چکی ہے، طلاق دی گئی ہے، یتربصن، وہ انتظار میں رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، 3 قروء، 3 حیض تک، ولا یحل لہن، اور حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے، ان یکتمن، یہ کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کی بچہ دانیوں میں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ دیکھیں ماہواری آتی ہے، عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ عورت کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے پیٹ میں بچہ ہے، امید سے ہے، عورت ہی بتا سکتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ تحقیق، لیکن عام طور پر عورت ہی بتاتی ہے۔ تو یہ وہ مسائل ہے جو عورت کے ساتھ ہے۔ تو اگر طلاق ہو جاتی ہے، اس لیے کہ معاملہ اسی سے واضح ہوگا، جسے آگے بتا رہے ہیں کہ اگر ایک طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہے، جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، تو عدت کے اندر شوہر کو رجوع کا حق ہے کہ شوہر عدت کے اندر رجوع کر لے، اس کا ارادے میں نکاح رکھنا چاہتا ہوں، تو عدت کے اندر وہ کیا کر لے؟ رجوع کر لے۔ رجوع 2 طریقے سے ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ زبان سے کہہ دے، چاہے میسج میں لکھ دے، چاہے کسی کے ذریعے کہہ دے، چاہے خود اپنے بظاہر سامنے کہہ دے، کسی بھی طریقے سے یہ کہہ دے کہ میں نے رجوع کر لی ہے، تو میں نے طلاق دی تھی 1 یا 2، عدت گزر رہی تھی، ابھی عدت مکمل نہیں ہوئی، میں نے عدت کے اندر رجوع کر لی ہے، نکاح برقرار ہے۔ بس آئندہ کے لیے اگر 1 طلاق دی ہے، 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا، 1 طلاق یہ ہے شمار ہوگی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے نہ کہے، میاں بیوی حقوق زوجیت ادا کر لے، حقوق زوجیت ادب ادا کر لے تو خود بخود رجوع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو چھپائے نہیں، اس کو بتانا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ عدت گزری ہے نہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر، جن عورتوں کو طلاق ہو چکی ہے، ان عورتوں کے شوہر احق، زیادہ حق رکھتے ہیں، بِرَدِّهِنَّ، ان عورتوں کو واپس کرنے کا اپنے نکاح میں، فی ذالک، اس عدت کے اندر ان ارادو اصلاحا، اگر وہ چاہتے ہیں اصلاح، احساس ہو گیا ہے کہ غلطی ہو گئی تھی، آئندہ مل جل کے محبت سے رہیں گے، زندگی بہتر گزاریں گے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے 3 کا لفظ، اس سے آگے تفصیل آ رہی ہے کہ 3 کا لفظ مت استعمال کرو، طلاق دینی بھی ہے، اس کا طریقہ جیسے آ رہا ہے میں اس کو پورا بیان کروں گا، لیکن لوگ 3 دے دیتے ہیں اور پھر چونکہ شیطان اپنا کام کر جاتا ہے، پھر احساس پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ 3 کے بعد تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ 1 یا 2 طلاقیں دی ہے، عدت کے اندر رجوع کر لے، نکاح برقرار ہے۔ اچھا، اور اگر عدت گزر گئی، عدت پوری ہو گئی، 3 ماہواری تھی، 3 مہینے تھے، عدت گزر گئی، تو جیسے یا وضع حمل سے، عورت جو ہے نا امید سے تھی، وضع حمل ہو گیا، اور اس کے اندر اس نے ابھی بچہ پیٹ میں ہے، اس نے رجوع کر لی، عدت پوری نہیں ہوئی تھی، اس نے رجوع کر لی، تو نکاح برقرار ہے۔ اور اگر رجوع نہیں کی تو طلاق بائن پڑ جائے گی۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہے طلاق ہو گئی، پھر بیٹھ کے نکاح کرنا چاہے، اگر دونوں راضی ہو پھر سے نکاح کر سکتے، حلالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے عورتوں پر 1 گنا فضیلت ہے۔ سورہ نساء میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے نگران بنایا ہے، وہ نگران ہے عورتوں پر۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے، اللہ نے بنایا۔ آدم علیہ السلام دیکھو پہلے ہے، وہ مطبوع ہے، حضرت حوا علیہ السلام بعد میں بنی ہے۔ تو فطری طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں مرد کو اللہ، اعمال کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں،
جس کا عمل اچھا ہوگا قیامت میں اس کا مقام اچھا ہوگا، لیکن دنیا میں سسٹم کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے مرد کو اللہ نے عورت پر فضیلت دی ہے، لیکن عورتوں میں کوئی نبی بھی نہیں آئی، اللہ کا نظام ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ تو فرمایا مردوں کو، اور ایک وجہ وہ بما انفقوا من اموالہم، اس لیے مردوں کو اللہ نے خرچے کا ذمہ دار بنایا ہے، کمانا، لانا، گھر کو چلانا، یہ فطری سسٹم ہے کہ مرد کا کام یہ ہے محنت کرے، کوشش کرے، اپنے گھر کو چلائے، اور عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر کے نظام کو چلائے۔ خدا نخواستہ کبھی ایسے حالات آ گئے عورتیں کام کرتی ہیں مل کے اپنا گھر چلاتے، کوئی پابندی، لیکن یہ جو ہمارے ہاں سسٹم بنا دیا ہے بے ترتیب، اب ظاہر بات ہے عورتیں ڈاکٹر بھی بنتی ہے، دوسرے شعبوں میں بھی جاتی، منع نہیں، ضرورت پڑتی ہے اس کی۔ اسلامی نظام میں یہ ہے کہ مخلوط ادارے نہیں ہیں حتی الامکان، الا ہے کہ شرعاً کوئی ایسی مجبوری آ جائے کہ وہاں مرد کی ضرورت پڑے یا وہاں عورت کی ضرورت پڑے، وہ انتہائی مجبوری میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور بہت کم اس کی نوبت آتی ہے۔ باقی یہ جو مخلوط نظام ہے یہ تو بڑا فتنے کی بنیاد اور جڑ ہے، اس نے تو معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا، برکت اڑ گئی ہے۔ جب آپ کی نظریں محفوظ نہیں رہی، آپ کا دماغ صاف نہیں رہا، آپ کا جسم صاف نہیں رہا، آپ کے ہاتھوں سے برکت اڑ جاتی ہے، پھر کسی کام کو ہاتھ لگاتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی، بس ٹھیک ہے کام ہو جاتا ہے، کام تو ہر حال میں ہو جاتا ہے، اب میں بغیر وضو کے اس کو اٹھا لوں اور اس کو رکھوں تو کام تو پھر بھی ہو گیا۔ قرآن کو میں نے رکھنا تھا یہاں پر، میں نے رکھ لیا بغیر وضو کے، لیکن مجھے تو گناہ مل گیا، میں نے ناجائز کیا نا۔ تو اس طریقے سے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے عورتوں پر ایک گنا فضیلت حاصل ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والے ہیں۔